بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قوم سمود۔ حضرت امام سالبی نے سمود کا شجرہ نسب کچھ اس طرح لکھا ہے: سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود سے قوم سمود۔ قوم عاد جو کہ حضرموت اور یمن سے عراق کے علاقے پر پھیلے تھے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر نافرمانی کے باعث اللہ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہی میں سے کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ہجر میں آباد ہو گئے، جہاں پر کچھ نسلوں کے بعد سمود کی نسل کی قوم سمود کے نام سے جانی پہچانی جانے لگی۔ چونکہ سمود عاد کا بیٹا تھا، جس وجہ سے اس قوم کو سمود کے علاوہ عاد الثانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمود پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ سمود کا دارالحکومت ہجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر واقع تھا۔ آج کے دور میں ہجر کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ قوم فن تعمیر میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی تھی۔ ان کے بنائے ہوئے گھر، محل اور کلا جات کی باقیات اب بھی مدائن صالح میں عبرت کے طور پر موجود ہیں۔ یہ قوم پہاڑوں میں بڑے بڑے خوبصورت محل بنا کر رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے بڑے باغات اور خوبصورت نہروں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں سیر کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس قوم کو یہ نعمتیں راس نہ آئیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے کی بجائے بتوں کو تیار کیا اور انہیں اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ سامعین، قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ قوم سمود اس بات کو بھی بھول گئی کہ کچھ ہی عرصے پہلے اللہ پاک نے کیسے انہی کے جد امجد کی قوم عاد کو اپنی نافرمانی پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ خیر، اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سامعین، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس نبی کو بے شمار معجزوں سے نوازتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے: بتاؤ تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس چٹان سے اونٹنی نکل کر آئے جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اونٹنی ہو، اور قوم سمود کے لیے بے شمار دودھ دے۔ وہ گابن ہو اور آتے ہی ایک بچہ پیدا کرے، جبکہ اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ اس قوم کے سرداروں کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ تعالیٰ، ان پہاڑوں سے اونٹنی نکال دے، ایسا معجزہ عطا کر کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر تجھے ایک ماننے کو تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ اس اونٹنی نے نکل کر ایک بچہ جنم دیا اور اس وقت اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر پیا اور دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بڑے بڑے سردار حیران رہ گئے۔ اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے: اے صالح، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تم تو بڑے جادوگر ہو۔ سامعین، وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر
ایمان نہ لائے۔ انہوں نے بتوں کی عبادت کو ہی اپنا ایمان سمجھا اور بدکاروں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ حضرت صالح نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی کنواں کے سارے پانی کو پی جاتی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ سامعین، اب قوم چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس اونٹنی سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن کھیتوں میں گھاس کھاتے اور پانی سیر ہو کر پیتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، اے صالح، اونٹنی اور اس کا بچہ ہمارے کھیتوں کو اجاڑ رہے ہیں اور ہماری نہروں سے سارا پانی ختم کر دیتے ہیں، ہماری قوم پیاسی رہ جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ قوم وہاں سے پانی استعمال کرے گی۔ جب اونٹنی پانی پیتی تھی تو اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس قوم سے ختم نہ ہوتا تھا۔ وہ دودھ رات گئے تک کافی مقدار میں پڑا رہتا تھا۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی ہے اس دن ہمیں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے۔ سامعین، یہ لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ اس سے زیادہ وہ حضرت صالح کی اونٹنی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جادو کی علامت بھی قرار دیا تھا۔ قوم سمود کے ایک سردار کی بیوی کا نام صدوق تھا۔ اس کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 سے 14 سال کے قریب تھیں۔ وہ لڑکیاں بے حد حسین و جمیل تھیں۔ ان 2 بیٹیوں کی ماں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بیٹی کو یہ بات کہی کہ اگر تم اونٹنی کو مار دو گے تو میں دونوں بیٹیاں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے نے اس عورت کو ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس عورت نے سرعام پوری قوم میں اعلان کر دیا، جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی اس سے کر دوں گی۔ صدوق نامی عورت نے پھر مصطع ابن دہر اور کدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو شادی کر سکتے ہو۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کدار نے ذبح کیا اور مصطع نے ذبح پر مدد کی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کا بھی پروگرام بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی ذبح دیکھ کر حضرت صالح بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ روتے رہتے تھے۔ اس قوم نے اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد بھی چین نہ پایا۔ وہ گناہ پر گناہ کر رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو للکار للکار کر کہنے لگے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو ہم پر عذاب نازل کروا دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سن کر اس قوم کے نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اس قوم کے 9 آدمی ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور حضرت صالح کا انتظار کرنے لگے
کہ جب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں گے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 9 آدمیوں پر پتھروں کی بارش کر دی اور وہ 9 آدمی وہاں ہی پتھر لگنے سے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 9 آدمیوں کی لاشوں کا بہت ہی برا حال کیا۔ ان لاشوں کو دیکھ کر بھی اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ قوم پہلے سے بھی زیادہ بت پرست ہو گئی۔ اس طرح قوم سمود پر حضرت صالح کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم سمود، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 دن ملے ہیں۔ اگر تم 3 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی راہ پر نہ چلے تو تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انہوں نے کوچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ سامعین، قوم سمود کے لوگ بے حد نافرمان تھے۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن کس عیاشی میں گزارے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے سب کے رنگ زرد پڑ جائیں گے، دوسرے دن ساری قوم کے لوگوں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن تم سب لوگوں کے رنگ سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا جو تم سب کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہ ہوتا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی ایک ایک بات سچ دکھائی دینے لگی تو جب ان لوگوں کے رنگ سیاہ ہو گئے تو ایک دوسرے سے ڈر جاتے تھے۔ چوتھے دن آسمان کی طرف سے ایک خطرناک آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ اس آواز نے قوم سمود کو غرق کر دیا۔ اس خطرناک آواز کے بعد اللہ تعالیٰ نے زلزلے نازل کیے، جن زلزلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی سب چیزوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ سامعین، حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور لائک کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔